اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون۔ اس سے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی یعنی اہل کتاب، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اس قبلہ کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ حق کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں، جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ الحق من ربک، یہ حق تو تیرے رب کی طرف سے ہے، ان کے چھپانے سے چھپ تو نہیں جانا نا، یہ حق تو تیرے رب کی طرف سے ہے۔ فلا تکونن من الممترین، بس آپ شک میں پڑنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، اور لِكُلٍّ ہر ایک کے لیے، وجہتن سمت ہے، جتنی بھی پارٹیاں ہیں، جتنے مذاہب ہیں، جتنے گروہ ہیں، ہر کسی کی کوئی نہ کوئی سمت ہے، ہر کسی کا کوئی نہ کوئی قبلہ ہے۔ عیسائیوں نے اپنا ایک قبلہ مختص کر رکھا ہے، یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس ہے، مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا کہ بیت اللہ ان کا قبلہ ہے، سمت ہے۔ وہ مولیہا، وہ اس کی طرف رخ کرنے والا ہے، جس نے جس سمت کو، جس جگہ کو اپنا قبلہ مان لیا ہے وہ اس کی طرف ہی رخ کرنے والا ہے، عبادت کے لیے، نماز کے لیے۔ لہٰذا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اب ان کی یہ جو بحث ہے کہ مسلمانوں نے کیوں قبلہ تبدیل کیا، کون سا قبلہ ہونا چاہیے کون سا نہیں ہونا چاہیے، اس بحث سے نکل جائیے۔ ہر کسی نے اپنا اپنا قبلہ مان رکھا ہے اور وہ اس کی طرف ہی منہ کرے گا، لہٰذا اس بحث سے نکلیے اور اصل کام کی طرف آئیے۔ وہ کیا ہے؟ فاستبقوا الخیرات، بس نیکی کے کاموں کی طرف دوڑ لگائیے۔ فاستبقوا کا معنی کیا ہے؟ بس تم جلدی کرو، سبقت لے جاؤ، نیکی کے کام کے لیے آپ اپنی تگ و دو کیجئے، ان کے ساتھ بحث و مباحثے کو چھوڑ دیجئے۔ اینما تکونوا، جہاں بھی کہیں آپ ہوں گے یا جس بھی طرف آپ کا قبلہ ہوگا، یاتی بکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں لے آئے گا، جمیعہ تم سب کو، کہاں لے آئے گا؟ میدان حشر میں۔ اب جہاں بھی ہوں گے، جس مرضی قبلہ کی طرف ہوں گے، بالآخر آپ نے میدان حشر میں حاضر ہو جانا ہے، اور پھر وہاں پہ قبلہ کون سا ہوگا؟ اللہ کی ذات کی طرف ہی قبلہ ہوگا، پھر وہ قبلہ ایک ہی ہوگا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آپ جہاں بھی کہیں ہوں گے میدان حشر میں، جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو پھر سب کا رخ ایک طرف ہی ہوگا۔ یہاں پہ ہر کسی نے اپنے اپنے رخ بنا رکھے، وہاں پہ پھر اصل مقصد یہ ہے کہ تمہارا چھٹکارا، تمہارا جو کامیابی ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو نیکی کی طرف آنا ہے۔ رخ پہ بحث کرنا کہ دائیں ہوگا یا بائیں ہوگا، یہ اصل چیز نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ کا کام، آپ کا کردار کیا ہے۔ کردار ٹھیک ہوگا تو پھر آپ اس بحث میں پڑیں گے ہی نہیں۔ بس اللہ کا حکم آ گیا کہ پہلے بیت المقدس کے لیے حکم آیا تھا تو بیت المقدس کی طرف رخ کر لیا، اور جب بیت اللہ کے لیے حکم آ گیا تو بیت اللہ کی طرف رخ کر لیا۔ اس سے ہمیں کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہونی چاہیے کہ کون سی طرف رخ کرنا ہے، ہمیں تو مقصد ہے اللہ کے حکم کا۔ اللہ کا حکم جہاں پہ آ گیا، ہمارا کام ہے اس طرف رخ کر کے اپنا کام شروع کر دینا۔ اصل مقصد کیا ہے؟ نیکی کریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، اگر نیکی نہیں کریں گے، ہم اس بحث میں پڑے رہیں گے
تو فائدہ کوئی نہیں ہے۔ یہی بات ہم نے اس سے پہلے سبق میں بھی پڑھ رکھی ہے کہ بیت المقدس یا بیت اللہ بنیادی طور پہ دونوں کیا ہیں؟ بلڈنگ ہے نا، اینٹیں ہیں نا، اس سے زیادہ کیا اہمیت ہے؟ جس کی واضح مثال تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے حجر اسود کو کیا کہا، جو جنت کا پتھر ہے، مخاطب کر کے کہا کہ تو ایک پتھر سے زیادہ کچھ نہیں ہے، تو مجھے کوئی نقصان یا فائدہ نہیں دے سکتا۔ تجھے بوسہ دینے کی ایک ہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بوسہ دیا۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھتے ہوئے چل رہے ہیں۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں سے بھی آپ نکلیں۔ مراد یہ نہیں ہے کہ آپ صرف حرم کے اندر بیت اللہ کے گرد ہوں تو بیت اللہ کی طرف رخ کرنا ہے۔ اس پوری کرۂ ارض پہ جہاں بھی کہیں آپ ہوں، آپ سفر پہ ہیں، جہاں سے بھی آپ، جس طرف بھی آپ کا رخ ہو سفر کے لیے، فَوَلِّ وَجْهَكَ، بس آپ موڑ لیجئے اپنا چہرہ شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف۔ یہ شطرہ کا معنی صرف سمت ہے، ایگزیکٹ 100% اس کی طرف رخ کرنا نہیں ہے۔ مسجد حرام کی طرف آپ کا سمت ہونی چاہیے۔ مثلا یہاں پہ ہم ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ 100% جب تک ہمارا رخ مسجد حرام کی طرف نہیں ہوگا تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ آسانی پیدا کر دی ہے پوری کرۂ ارض کے لیے کہ آپ اگر کسی بھی دنیا میں دور دراز علاقے میں ہیں تو آپ کا رخ اندازاً رخ مسجد حرام کی طرف ہو جائے تو آپ کے لیے کافی ہے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور بے شک یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ لا علم نہیں ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ اصل میں جو تمہارے اعمال ہیں، جو تمہارا کردار ہے، اللہ اس کردار پر بخوبی نظر رکھے ہوئے ہے، اللہ اس سے لا علم نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اصل مقصود کیا ہے؟ وہ کردار ہے، وہ عمل ہے۔ اللہ کو عمل کی ضرورت ہے۔ یہ بحث کہ رخ کدھر ہونا چاہیے، قبلہ کون سا ہونا چاہیے، اس کی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا